السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ تحریک عدم اعتماد حتمی مراحل میں داخل ہو چکی۔ اپوزیشن اور حکومت کی سرگرمیوں سے لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اب کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ آج وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بھی اسلام آباد طلب کیا ہے اور ان سے سیاسی مشاورت جو ہے وہ کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ دوسری جانب آج چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چولہے پر ہنڈیا چڑھ چکی ہے، سامان اس میں جا چکا ہے، اور جب پہلا ابال آئے گا تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ یہ صورتحال جو ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سفر شروع ہو گیا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے 48 گھنٹے کا کہا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ نیازی صاحب آپ کے پاس 5 دن ہیں، اگر آپ نے استعفیٰ نہیں دیا تو پھر تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا ہوگا۔ 7، 8، 9 کی اسلام آباد کے اندر انہوں نے ریلی کی جو ہے اجازت نامہ مانگا ہے، 9 کی بات ہو رہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ جو ہے وہ مفت میں ووٹ نہیں دے گی، ان کو کوئی اچھی پیشکش کرنی ہوگی۔ اگر میں قربانی دے سکتا ہوں، اور جو اپنے کارکنوں کو میرے لیے مطمئن کرنا مشکل ہے کہ شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم پاکستان ووٹ دوں، تو مسلم لیگ نون کو بھی دل بڑا کرنا ہوگا، کاف لیگ کو بڑی پیشکش کرنی ہوگی۔ لہٰذا دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ معاملہ بھی جو ہے وزارت اعلیٰ کا ہی ہے۔ ڈیڈ لاک اپوزیشن کے درمیان کیا ختم ہو چکا ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو فوری انتخابات پر مائل کر چکی ہے، راغب کر چکی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی گرین سگنل اس حوالے سے دے چکے ہیں۔ تو یہ جو بہت ساری پیچیدگیاں تھیں اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، خاص طور پر اپوزیشن کے درمیان، کیا وہ اب ختم ہو چکی ہیں؟ اور کیا اپوزیشن کو یہ اعتماد ہے کہ اتحادی جماعتوں کو اگر وہ نہیں پیشکش کر سکے اس نوعیت کی جس کی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں، اور اگر مسلم لیگ نواز قائل ہو چکی ہے کہ کیا وہ اس جانب بڑھے گی، تو پھر نمبر گیم کی کیا صورتحال ہے؟ یہ بنیادی طور پر وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتاح اسماعیل صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری منظور صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ مفتاح صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے، 2 چیزیں بڑی ان کے لیے ضروری تھی کہ ایک فوری انتخابات، اور دوسرا جو ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک حل ہو جاتا ہے تو دوسرے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ گرین سگنل دے دیا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، تو اگر گرین سگنل دے دیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ معاملات طے ہو گئے ہوں گے۔ شکریہ ندیم صاحب۔ دیکھیں، سیاست دانوں کا تو کام ہی ہوتا ہے راستہ نکالنا، تو کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ جلد انتخابات کی طرف جا رہے ہیں تو فرق کیا پڑتا ہے کہ کون وزیر اعظم ہو یا کون وزیر اعلیٰ ہو؟ میرا نہیں خیال ہے، سچی بات ہے، کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی بھی آفس میں اس وقت انٹرسٹڈ ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے اس ملک کو نجات ملے، اور جو آج کل خان صاحب کر رہے ہیں، جس قسم کی اب حکمرانی کر رہے ہیں پچھلے 8 دنوں سے، قیمتیں بڑھا رہے ہیں، ایک دن دوسرے دن کم کر رہے ہیں، 4 دن بعد کم کر رہے ہیں، کوئی نئی ایمنسٹیاں دے رہے ہیں، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ساری مطلب وہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، تو ملک کو تباہی کی دہانے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اب خان صاحب کو رہن دینا زیادہ عرصہ تو خطرہ مول لینا ہے۔ تو جو بھی پیپلز پارٹی، کیو لیگ، ہم ایم کیو ایم جو بھی بات کریں گی وہ تو بعد میں ہو جائے گی، لیکن سب سے پہلے آئی تھنک چودھری منظور صاحب بھی مجھ سے ایگری کریں گے کہ جو ضرورت وقت ہے اس وقت وہ عمران خان صاحب کو نکالنا ہے، پھر آپس میں بھائی بیٹھ کے کوئی بھی فیصلہ کر لیں گے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ہم لوگوں کی آپس میں کوئی دفتروں پہ اور یہ کلام دان پہ بحث ہوگی۔ نہیں، آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ بڑی پیشکش کرنی ہوگی کاف لیگ کو، اور نون لیگ جو ہے وہ ذرا دل بڑا کرے؟
سر دل بڑا ہے نون لیگ کا اللہ کی مہربانی سے. نون لیگ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس 80 کچھ ممبر نیشنل اسمبلی میں بھی ہے اور سب سے بڑی جماعت صوبائی اسمبلی میں بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑے دل کے ساتھ بردباری کے ساتھ اور ملک کے انٹرسٹ کے اندر فیصلہ کریں گے اور محترم زرداری صاحب کے ساتھ اور دیگر محترم پرویز الہی صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مل کے فیصلہ کر لیں گے. نہیں، وہ تو پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے ہم نے 3 سوال بھیجے ہیں، وہ تینوں کا کوئی جواب نہیں آیا. سر مجھے سچ مچ یہ سوالوں کا نہیں پتا کہ کیا سوال بھیجے ہیں اور ہم جو بھی امتحان سے گزرنا ہے اور گزرے ہیں عمران خان کے بڑے کڑے پروسیکیوشن سے. میں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں انتقام، لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا. انتقام تو نہیں ہے، یہ تو عمران خان کے ظلم سے گزرے ہیں. پیپلز پارٹی والے بھی گزرے ہیں، یہ ملک پورا گزرا ہے. جو مہنگائی کا طوفان عمران خان لے کر آئے ہیں، جو 70% قرض عمران خان نے 3 سال میں چڑھا دیا ہے جو 70 سال میں چڑھا تھا اس کا. جس قسم کی پریشانی اس وقت معیشت کو ہے، جو آپ کو اس سال فورن ایکسچینج چاہیے، جو آپ کو اگلے سال فورن ایکسچینج چاہیے، آپ کا امپورٹ بڑھ سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہوگا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہوگا. تو ہم کو یہ مسائل جو ہیں اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. اور لائک آئی سیڈ کہ یہ اب کچھ عرصے میں الیکشن ہو جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون وزیر اعظم بنے کون وزیر اعلیٰ بنے، وہ سب بیٹھ کے کر لیں گے طے. اب چودھری منظور صاحب یہ فرمائیے گا کہ 48 گھنٹے یا 5 دن، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد آپ لوگ سپیر ہیڈ کر رہے ہیں اور اس کو یہ آپ ہی کا برین چائلڈ ہے پہلے دن سے. آپ کو کیا لگتا ہے 48 گھنٹے یا 5 دن کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ 5 دن کی تو وہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں نا. ابھی کوئی انہوں نے کہا کہ آج بلاول صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس 5 دن ہے مستعفی ہو جاؤ. تو مطلب وہ تو جب عدم اعتماد کی تحریک آ جائے تب بھی وہ مستعفی ہو سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ پہلے آ سکتی ہے. یہ ایک ڈیڈ لائن جو ہے یہ عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ ساتھ ہی ہے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یا استعفیٰ دے دیں نہیں تو ہم عدم اعتماد لائیں گے. نہیں دیکھیں نا، چیزیں ساری جو ہیں وہ طے ہو چکی ہیں، کب کیا ہونا ہے ٹائم لائن بھی طے ہو چکی ہے. دیکھیں یہ کوئی ہم تو نہ مجھے پتا ہے نہ شاید مصباح صاحب کو پتا ہو کب آنی ہے اور کس دن آنی ہے، کہاں پہ آنی ہے، پہلے کیسے آنی ہے. یہ تو نیچرلی جو 4-5 لوگ ہیں ان کو پتا ہے اور انہیں کو ہی پتا ہونا چاہیے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کاف لیگ کو بڑی پیشکش کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ دل بڑا کرے، جب معاملات طے ہو چکے ہیں تو پھر یہ ابھی بھی یہ سوالیہ نشان کیوں ہے؟ دیکھیں نا، وہ چیزوں کو بالکل کرنا چاہتے ہیں، فائنلائز کرنا چاہتے ہیں، بالکل چیزوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے. مثلا اگر چودھریز آ جاتے ہیں، ساتھ آ جاتے ہیں، کاف لیگ آ جاتی ہے، پھر تو عدم اعتماد کی بھی ضرورت نہیں نہ رہ جاتی. تو پنجاب کے اندر تو بالکل وہ علیحدہ ہو کے چیف منسٹر کو کہیں گے اعتماد کا ووٹ ہے. وہ تو پھر کیونکہ کوئی اتحادی پارٹی علیحدہ ہو جائے تو وہ پھر اکثریت کھو دے گی پنجاب کے اندر اور باقی جگہوں پہ بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی مستقبل کے حوالے سے سیاسی قیمت ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ آ جائیں؟ دیکھیے ان کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یا جو بھی الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور یہ جو بوجھ ہے سارا اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں اٹھانا چاہتے. ٹھیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
کم بیک. اس میں اب مفتاح اسماعیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر تو آپ فوری الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو جو صورتحال ہے ظاہر ہے کہ اس کے مزید ڈاواڈول ہونے کا امکان ہے، اور کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ صفوں میں جو ہے اتنی دراڑ پڑ چکی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی؟ اور اگر یہ یقین ہے تو پھر یہ جو پروسیس ہے اس کا آغاز جو ہے وہ کب تک آپ کے خیال میں کب تک ہے؟ عدیب صاحب دیکھیں، پروسیس کا تو آغاز ہو گیا ہے نا، مطلب ان دا سینس کہ مطلب آپ کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں، پیپلز پارٹی اور ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، دیگر جماعتوں سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، کچھ جہانگیر ترین صاحب کا جو بلاک ہے اس کا بھی آغاز ہو گیا. وہ ٹائمنگ کا جیسے کہ چودھری صاحب نے کہا کہ وہ 2-3 لوگوں کو ہی پتا ہے کہ ٹائمنگ ایگزیکٹلی کیا ہوگی. دیکھیں، یہ ہم کوئی گارنٹی تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ نمبرز پورے ہیں اور یہ چیز انشاءاللہ پاس ہو جائے گی، مطلب نو کانفیڈنس ہو جائے گا. جو چوئی صاحب نے ایک بات کری ہے میرے خیال سے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ نو کانفیڈنس پاس کرانا مشکل ہوتا ہے، اور حکومت کو کانفیڈنس ووٹ لینے سے پریونٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر اتحادی جماعتیں پہلے کہہ دیتی ہیں کہ ہم ادھر سے ہٹ گئے تو کانفیڈنس ووٹ پھر ان کو لینا پڑے. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے یہ پیکا لاء لے کر آئے ہیں ابھی، اور جنہوں نے مطلب وہ آپ کو پتا ہے چند دنوں پہلے محسن بیگ صاحب کو پکڑا ہے، اور جنہوں نے جس قسم کی یہ ابھی ڈیسپریٹ میجرز لے رہے ہیں، جس طرح معیشت کو تقریباً یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کر رہے ہیں، روز نئے اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں حکومت کے. مطلب کل آپ نے آئی ایم ایف سے اور فیٹف سے تمام ریلیشنز کے جیپرڈی میں ڈال دیا ہے، تمام جو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو آپ نے خراب کر دیا ہے. آپ نے اس قسم کے قدم اٹھائے ہیں کہ جس سے معیشت کو بڑے دھچکے لگے ہیں. تو خان صاحب کے اوپر تو کوئی آپ وہ نہیں کر سکتے انحصار کہ وہ کوئی کسی بھی جامع میں رہیں گے یا کسی بھی جو آپ سمجھتی ہے کہ مورل باؤنڈری کو کراس نہیں کریں گے، وہ تو ہر باؤنڈری کو کراس کریں گے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اگلے چند دن انٹرسٹنگ ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے نمبرز زرداری صاحب کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی بڑی اچھی طرح گننے آتے ہیں اور ان کے پاس نمبر پورے ہیں. اب چودھری منظور صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کہ اگلے چند دن انٹرسٹنگ ہو گئے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اگر کسی حد تک جانے والی بات ہوتی ہے، اور جو یہاں پر بہت ساری اور پیرالل چیزیں بھی چل رہی ہیں، آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ بھی اس وقت چولہے پر پڑا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیے، سسٹم تو چولہے پر نہیں پڑا ہوا. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میکسیمم ان کے پاس جو راستہ ہے وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، اسمبلی توڑ سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اور خود کش حملہ کر سکتے ہیں تو بالکل وہ کرنا چاہیے ان کو، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. باقی ان کے پاس کیا راستے مسدود ہیں، کیا کریں گے؟ تو ماشاء اللہ تو وہ لگا نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی ایسا خودکش حملہ ہو، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں نظام جو ہے اس کو خطرہ ہو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسا کر سکتے ہیں، نہ وہ اس وقت ان کی اہلیت اور صلاحیت ہے. اگر کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ان کے اپنے ہی خلاف جائے گا. اس بات کو کیسے چودھری صاحب پھر تقویت دی جائے؟ کیونکہ آج جو بلاول بھٹو صاحب کی ظاہر ہے جس مارچ کو لے کر چل رہے ہیں اس میں جو گفتگو ہے اور جو وہ اپنے انٹرویوز میں بات کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ابھی کچھ چیزیں جو ہیں ان میں اف اور بٹس ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں، جو اس وقت جتنا بڑا مارچ ہے، آپ کوئی دیکھیں، کوئی کل رات کو جب وہ پنجاب میں داخل ہوئے، باوجود اس کے کہ انہوں نے راستے روکے، بارش تھی، آندھی تھی، اس کے باوجود بھی لاکھوں کا مجمع تھا. تو اس سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن بس جب تک ہو نہیں جاتا یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ سب سے آسان ہدف جو ہے وہ آپ اتحادی جماعتوں کو حاصل کر کے کر سکتے ہیں.
لیکن اس کے علاوہ بھی جو کل کی خبر آ رہی ہے، اتحادی جماعتیں بھی تب بھی آئیں گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ نمبرز باقی کے پورے ہیں. تو نمبرز تو پورے ہو چکے ہیں اتحادی جماعتوں کے علاوہ، لیکن اگر اتحادی جماعتیں آ جائیں تو پھر آسانی ہو جائے گی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کو وہ نہ دیا جا سکا جس کی یا یقین نہ دلایا جا سکا جس کی بلاول بھٹو صاحب بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں یا مشکل ہو سکتی ہے کہ نہیں معاملات پورے ہو چکے ہیں؟ جو ہے وہ نمبر جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں نا ابھی یہ چل رہا ہے وزارت اور حکومت میں رہنے کا کیا فائدہ، ہمارے دفاتر سیل ہیں، اس قسم کا یہ ایم کیو ایم بھی کہہ رہی. صحیح. اچھا، اب مفتاح اسماعیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں اگر جو سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، تو جب بلاول بھٹو صاحب یہ کہیں کہ ہم یہ قربانی دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم ووٹ دیں گے، اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ کے لیے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دل بڑا کرے. تو اب اسپیکرشپ تو چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس ہے، اور اگر دل بڑا کرنا ہے تو پھر وزارت اعلیٰ ہی ہے. اور نون لیگ جو ہے اس معاملے پر کبھی بھی ماضی میں بھی انہوں نے وعدہ کر کے نہیں چودھری صاحب کو وزارت اعلیٰ دی تھی. تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو لگتا ہے آپ یہاں تک جائیں گے عمران خان کو ہٹانے کے لیے؟ دیکھیں ندیم بھائی، مجھ کو جو بھی لگتا ہو، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت خان صاحب، عمران خان کو تو یقین ہو گیا کہ اس کی حکومت جائے گی، ورنہ یہ اس قسم کے اقدامات نہ کرے. کل پرسوں یہ پہلی مرتبہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس چلے گئے ان کی مزاج پرسی کرنے، آج بھی منہ سے لائی کو ملوایا. لیکن اگر وہ جو کلپ آپ جس کی بات کر رہے ہیں، جس میں آپ نے ابتدائیے میں فرمایا تھا کہ جس میں پرویز الہی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اتنی بڑی ہانڈی پک رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو نکلے گا، اس کلپ میں صرف اگر آپ پرویز الہی صاحب کی مسکراہٹ کو دیکھ لیں تو میرے خیال سے تمام جواب ہم کو اس میں مل جاتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے، مطلب ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اور ماضی میں ایک ہی روایت ہے اور وہ ناکامی کا شکار ہو چکی ہے. اس حوالے سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی جو فیکٹرز ہیں وہ اب ان حالات میں عمران خان صاحب کے لیے باعث معاون نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، یہ بار بار بات ہوئی ہے. کل میرے خیال سے آج شاید بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میرے کسی بھی ممبر کو کوئی دباؤ نہیں دیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہہ چکے ہیں. جہاں تک مجھے پتا ہے کہ مسلم لیگ کے لیڈرشپ بھی یہ بات مانتی ہے، اور ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ ایک نیوٹرلٹی کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے بعد ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ جو خان صاحب کی گورننس ہے، جس قسم کی خان صاحب نے گورننس کری ہے، مطلب اب کتنے اگزامپلز آدمی دے سکتا ہے اس کے کہ جہاں پہ مطلب آج کل جو اگزامپل ہے جو نیا والا وہ یہ کہ یوریا جو ہے اس کی ایک زمانے میں زیادہ تھی، اس کے بعد اتنی اسمگل کروا دی کہ شارٹیج ہو گئی. بزدار صاحب کی کرپشن کے جو سٹوریاں لاہور میں چل رہی ہیں اور دیگر خواتین و حضرات کی چل رہی ہیں وہاں پہ سٹوریاں. اب بہت سارا عمران خان کا جو بوجھ ہے نا وہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ممبران بھی نہیں اٹھا سکتے، ایم کیو ایم والے بھی نہیں اٹھا سکتے، جی ڈی اے والے بھی نہیں اٹھا سکتے. اور یہ پرویز الہی صاحب اور ان تمام جو ایم کیو ایم یہ سب ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کو واپس بھی الیکشنز میں جانا ہے اپنے لوگوں کے پاس. اور یہ خان صاحب کی اس نااہلی کا بوجھ کیوں اٹھائیں گے، اب کیوں کر اٹھائیں گے؟ تو میرے خیال سے یہ جو ہے یہ کولیشن نہ صرف ہمارا پورا ہو گیا، لیکن اس کو جتنی بھی خان صاحب کوشش کر لیں توڑنے کی، اور وہ کسی بھی حد پہ جان سکتے ہیں، مجھے اس کا یقین ہے پورا، لیکن یہ اب کولیشن ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی پاکستان جو ہے اس کو کوئی بہتر راستہ ملے گا انشاءاللہ. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت.
اچھا، اب چودھری منظور صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگ سسٹم کے ہمیشہ حامی رہے ہیں اور ظاہر ہے آپ نے اپنے 5 سال پورے کیے، مسلم لیگ نواز کے 5 سال پورے کرانے میں بھی آپ بذریعہ پارلیمنٹ آپ کا ایک کردار ہے۔ آپ اس اسمبلی کی بھی 5 سال کی مدت چاہتے تھے کہ وہ پوری ہوتی، لیکن آپ لوگ اپنے اس بنیادی جو سٹانس تھا اس سے ہٹیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ہم جب یہ الیکشن ہوئے تھے تو ہم سب نے کہا کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے، لیکن اس وقت کچھ جماعتوں کا خیال تھا کہ ہم اسمبلی میں نہ جائیں اور اس کا بائیکاٹ کر دیں، ہم اوتھ ہی نہ لیں. تو پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ نہیں، ایسا نہ کریں، اس کو وقت دینا چاہیے. ہمیں یاد ہے ہم 25 کو الیکشن ہوا، 27 کو ہماری سی سی بنائی گئی، ایک کمیٹی بنائی، سبھی جماعتوں کو ملی. مقصد یہ تھا کہ اس کو ٹائم دیتے ہیں، اگر یہ پرفارم کر جائے تو اس کا رائٹ ہے پھر، لیکن اگر یہ پرفارم نہ کر پائے تو پھر لوگوں کے ذہنوں سے اس کا جو جھوٹ اس میں بولے ہوئے ہیں وہ تو اترے، وہ نکلیں گے اور یہ ایکسپوز ہو جائے گا. اب یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا ہے، نہ صرف ایکسپوز ہو چکا ہے بلکہ اتنا بڑا بوجھ بن گیا ہے لوگوں کے اوپر، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، ساری صورت میں. تو وہ اس لیے ہم اب مناسب ٹائم ہے، اور یہ آئینی باتیں ہیں، ہم کوئی غیر آئینی طریقے سے کسی کو نہیں کہہ رہے کہ اس کو غیر آئینی طریقے سے آپ اس کو نکال دیں اور اس کو گھر بھیج دیں. نہیں، اس میں یہ ہم چودھری نہیں کہہ منظور رہے. صاحب میرا اشارہ اس طرف تھا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تحریک عدم اعتماد لاؤ اور پھر اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، پھر ارلی الیکشنز جو ہیں اس کی طرف جایا جائے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کا یہی بنیادی موقف جو تھے وہ تھے کہ فوری انتخابات ہونے چاہیے. تو آپ بھی اب فوری انتخابات جو ہے اس کی جانب آپ کی حمایت آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اسمبلیاں جتنا چلنی تھی چل گئی ہیں. پارٹی کے اندر تو ابہام کبھی بھی نہیں رہا نو کانفیڈنس کے حوالے سے. اب بھی جو 2 آراء تھیں وہ ادھر تھیں، میرے خیال اس میں بھی یکسوئی ہے. میں کل پرسوں اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم تیار ہیں کچھ ٹائم ایک گورنمنٹ بنے اور اس کے اندر پھر ریفارمس ہوں. تو میرا خیال ہے چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک طے ہو گئی ہیں. اب یہ ہمارے لیول پہ یا نیچے وہ نہیں بتایا جا رہا، تو وہ ایک علیحدہ بات. نہیں، مطلب میں صرف اس لیے تھوڑا سا چودھری صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی کچھ تقاضے تھے، آپ کے اپنے تقاضے تھے، مسلم لیگ نواز کے اپنے تقاضے تھے. تو اگر یہ بات بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے، ہمیں دل بڑا کرنا ہے، میں ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جو میں اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو کیسے قائل کروں گا، تو کیا یہ جو چیز ہے فوری انتخابات والی، پھر اس کے بدلے میں فوری انتخابات جو ہیں وہ تاخیر کی طرف چلے جائیں اور کوئی مشترکہ طور پہ ایسی ایک گورنمنٹ بن جائے جو مسائل سے نکالنے کی کوشش کرے اور وہ 1.5 سال چلے؟ میرا نہیں خیال کوئی 1.5 سال چلنے والا کوئی بھی کسی طرح سے کو وائز طریقہ ہے، یہ نہیں ہے. لیکن نیچرلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی بھی طریقے سے ہم اس کو چلتا کر کے ایک ایسا سیٹ اپ بنے جو ملک کو مشکلات سے نکالے. ان کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دینے کا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں مانگا. ہم نے تو ایک ٹائم، مجھے کسی دوست جو ساتھ تھے ان میں سے کسی ایک نے بتایا کہ کہا کہ نہیں، ہم بذاتے بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے، آپ سارا کچھ کریں، لیکن ایک فیصلہ کریں. اچھا، اب اس میں مفتاح اسماعیل صاحب، یہ جو جس طرف چودھری صاحب بات کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں، جن چیزوں پہ ڈیڈ لاک تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب یہ معاملات جو ہیں، اعتماد جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر پورا ہو چکا ہے، ہر چیز جو ہے اب سٹریم لائنڈ ہے؟ جی، میں ندیم بھائی، ڈیڈ لاک میرے خیال سے کسی چیز پہ بھی نہیں تھا. بات چیت ہو رہی تھی، کچھ چیزوں میں ہم نے شاید قائل کیا ہوگا، کچھ چیزوں میں پیپلز پارٹی نے ہمیں قائل کیا ہوگا، ایک دوسری جماعتوں کو بھی کانفرنس میں لیا گیا ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے کے اپنے اپنے موقف رکھے ہیں اور اپنی سوچ رکھی ہے.
جو ابھی اس وقت جیسے کہ اگر حکومت چینج ہوتی ہے، آپ کا مارچ کا مہینہ ہے، بجٹ آنے لگا ہے، آئی ایم ایف سے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، فیٹ ایف کے مسائل چل رہے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ کے ایشوز ہیں جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں، دیگر آرڈیننس آئے ہوئے ہیں، نیب کے آرڈیننس آئے ہوئے ہیں جو کہ جس کے اندر بہت ساری سکم ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے خیال سے انشاءاللہ کوشش کر کے اگلی حکومت جو ہے وہ جلد کر سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر الیکشن میں بھی جایا جائے گا۔ تو میرے خیال سے کافی حد تک، اور یہ بات جو چودھری منظور صاحب نے کہی ہے یہ ایک دم صحیح فرمایا انہوں نے، کہ پیپلز پارٹی نے تو کوئی منسٹریز بھی نہیں مانگی ہیں، اور یہ نہ ہم نے کوئی کئی بات کری ہے، اس میں کوئی بندر باٹ والا وہ نہیں ہے۔ جو ایک چیز پہ بالکل اپوزیشن متفق ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو گھر بھیجنا ضروری ہے، کہ یہ قوم اب خان صاحب کے مزید تباہی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بنیاد پہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اور تھوڑا بہت آگے پیچھے کچھ پہ ہم قائل ہو گئے، کچھ پہ وہ قائل ہو گئے۔ مفتاح صاحب، کوئی اس بات پہ بھی غور کیا گیا کہ ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد پر آپ لاتے ہیں، کامیاب ہو جاتی ہے، عمران صاحب باہر ہو جاتے ہیں، تو ان کی جو پارٹی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی سٹرونگ پوزیشن کے اندر موجود ہوگی، اور وہ جو اپوزیشن وہ کہہ رہے ہیں میں خطرناک ہو جاؤں گا، اس کو بھی کیلکولیشن میں رکھا گیا ہے؟ دیکھیں سر، خان صاحب پہلے بھی جب خطرناک ہوتے تھے تو بڑے اسپانسرڈ خطرناک ہوتے تھے، اور جس قسم کا لیو ہے ہم نے بھی دیا تھا 14 کے اندر دھرنے وغیرہ کے اندر، اور خان صاحب جس قسم کے خواب دکھایا کرتے تھے ہمارے نوجوان لوگوں کو کہ میں 3 مہینے میں یہ کر دوں گا اور 6 مہینے میں یہ کر دوں گا، اب یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ قوم کو بری لگنے لگی ہیں۔ جب خان صاحب جا کے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، جب آپ لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرواتے ہیں تو آپ کون سی ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں؟ جب آپ آٹے اور چاول کو اور گندم کو 3 گنا 2 گنا مہنگا کر دیتے تو آپ کون سے ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو خان صاحب کی جو روز بات کرتے تھے کہ میں پیٹرول 34 روپے کا کر دوں گا اور پھر یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو اب خان صاحب کی لوگ سمجھ گئے کہ خان صاحب کی نہ اہلیت ہے، نہ خان صاحب کی کوئی ایسی قابلیت ہے کہ جس سے انہوں نے کوئی چیز کری ہے۔ اور سچی بات یہ کہ جن لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا، اور اوبویسلی بہت سارے پاکستانیوں نے ووٹ دیا ہے، وہ خان صاحب کی کوئی پرسنالٹی کے اوپر یا ہینڈسمنس کے اوپر تو ووٹ نہیں دے رہے تھے، وہ تو خان صاحب کی باتوں پہ دے رہے تھے کہ خان صاحب کی باتیں اچھی ہیں، چلو ٹرائی کرتے ہیں۔ اب خان صاحب کو دیکھ لیا کہ اس آدمی نے جتنے وعدے کیے تھے اس میں سے کوئی پورا نہیں کیا۔ مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہ جو روز ہم کو دعوے کرتے تھے کہ میں ہالینڈ میں سائیکل پہ وزیر اعظم جاتا ہے آفس اور ڈینمارک میں جاتا ہے، وہ آدمی روز ہیلی کاپٹر میں جاتا ہے۔ کسی دن آپ پنجاب کے چیف منسٹر کا یا سندھ کے گورنر کا اگر موٹر کیٹ دیکھ لیں 30 35 گاڑیوں کا، تو آپ کو رشک ہو جائے گا۔ تو وہ اب خان صاحب کی جو باتیں ہیں، یہ اب خان صاحب کا یہ خیال ہے، خام خیال ہے میرے خیال سے کہ وہ کوئی اچھا خطرناک مفتاح ہو جائے۔ اسماعیل صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ معاملہ گھنٹوں کا ہے، دنوں کا ہے؟ سر یہ چودھری منظور کو مجھ سے بہت بہتر پتا ہے۔ چودھری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو میں ایک گزارش کروں کہ وہ خطرناک تو اس ملک کے لوگوں کے لیے بہت ہی ہو چکے ہیں۔ وہ اس ملک کے مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، اس ملک کے نوجوانوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، عام آدمی کے لیے بہت خطرناک ہو چکے، اس لیے ان کا جانا ضروری ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاست سے دائی صاحب مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ یہ جو ملاقات ہے میرا خیال ہے یہ بہت ہی فیصلہ کن ملاقات ہوگی، جس میں شاید بہت امپورٹنٹ فیصلے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب اور بہت شکریہ چودھری منظور صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔